نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں، قلبی طور پر دل سے دنیاوی فکر و غم کو دور کریں، صرف اور صرف آخرت کی فکر کو لے کر کے بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ اس گرمی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں، اور آخرت کی گرمی سے بھی، دوزخ کی آگ سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم لوگ جو ہے نا جنت کے حقدار بن جائیں۔ ایسے یا اللہ آپ ہم سے عمل لے لیجئے۔ یا اللہ جو بھی آپ کو جیسی بندی آپ دیکھنا چاہتی ہیں ایک مسلمان کو، ہم کو ایسا ہی بندی بنا دیجئے، جیسی صحابیات تھیں ہم کو ایسا بنا دیجئے۔ یا اللہ جس عمل سے آپ خوش ہو جائیں ویسے ہم سے عمل لے لیجئے۔ آمین ثم آمین۔ اور کیا کریں، اللہ سے دعا مانگے، نیتوں کو بھی درست کرے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، یہ مقصد اپنا بنائیں۔ ہمارا ایک ایک عمل، ہمارا کسی بھی چیز کو اٹھا کے رکھنا، کسی کو دعوت دینا، کسی کی مدد کرنا، کوئی نماز پڑھنا، کوئی تلاوت کرنا، کچھ بھی خیر کا کام کرنا، اس میں مقصود یعنی اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہی ہو انشاءاللہ۔ اور کیا کریں، دل کو بالکل پاک صاف کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ بالکل بھی ہم میں سکت نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کی گرمی کو ہی برداشت کریں تو آخرت کی، قبر کی، حشر کی، دوزخ کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اسی لیے اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر کے بیٹھیں، سچے دل سے توبہ کریں، ان کے لیے بھی استغفار کریں، اپنے لیے بھی استغفار کریں، سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کر لیجیے، استغفر اللہ استغفر اللہ نستغفر اللہ۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں، کیونکہ آج جمعہ بھی ہے الحمدللہ۔ اور عصر کے بعد خوب زیادہ دعائیں بھی کیجیے گا، اور جاتے وقت جو بھی کام کر رہے ہیں درود شریف کی کثرت رکھیے گا۔ چلیے پہلے بہت ہی محبت کے ساتھ میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اللہ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ دین کی نسبت سے جمع ہونا اللہ کو پسند ہے، اللہ کی بات سننا اللہ کو پسند ہے۔ آپ سب بہت زیادہ قابل احترام ہیں، یعنی بہت زیادہ عزت کے لائق ہیں ہماری بھی نظروں میں، اور اللہ پاک اور فرشتوں کی نظروں میں بھی۔ شکر الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم دھوپ میں چل کے، آپ لوگ دھوپ میں چل کے اتنی دور سے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، گرمی کو برداشت کر رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض، کیونکہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں دیتے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جیسے ہم یہاں پہ اگر برداشت کر رہے ہیں پسینے کو، گرمی کو، مشقت کو، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے وہاں کی آسانیاں کرے، ہے نا، مرتے وقت ہمیں آسانی ہو، موت آسان آئے، قبر میں جو ہے نا ٹھنڈک ہو، قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے، ریشمین بستر بچھا دیے جائیں، وہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں، اور پھر میدان حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہم لوگوں کو نصیب ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے میں ہم سبھی مسلمانوں کو جگہ عنایت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے کتنا زیادہ درد تھا، کتنا زیادہ دکھ اور غم میں رہتے تھے۔ دیکھیے میدان محشر میں، یہ بتا رہی ہوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ کافی بڑا ہے، دیکھتے ہیں اللہ کا فضل کہ کیا ہوتا ہے، یہ پورا ہوتا ہے یا نہیں، یا تو پھر انشاءاللہ کل یا پھر اگلے ہفتے اس کو ہم دیکھ لیں گے، اس سے اگلے ہفتے۔ تو میدان محشر میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، جیسے ہم نے بتایا نا جہنم کہاں ہے، تحت الثری سب سے نیچے ہے، تو جب جہنم کو لایا جائے گا وہ ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اس وقت میں سب بھول جائیں گے، ہر ایک کے زبان کے، آپ لوگوں نے مشہور لفظ سنے ہوں گے، سب کی زبان پہ کیا ہوگا؟ نفسی نفسی، ٹھیک ہے۔ تو جب جہنم کو لایا جائے گا وہ ایک چیخ مارے گی، اور کتنے کروڑوں فرشتے، کیا فرمایا، 70,000 اس کے لگامیں ہوں گے، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، اور اس کے لگام کو پکڑے ہوں گے۔ حالانکہ مجھے یہ بتانا تھا کل جمعرات تھا نا، کہ فرشتے جو ہیں نا، جو دوزخ کے جو 19 فرشتے ہیں، وہ دوزخ کے اندر ہیں، وہ کس طریقے سے بتایا گیا تھا اس میں کہ ان کے کتنے 70,000 بازو ہیں، پھر ان کے بھی 70 ہتھیلیاں ہیں، پھر ان پہ ہتھیلیوں پہ اتنے زیادہ جو ہے نا انگلیاں ہیں، ہر انگلی پہ جو ہے نا ایک ایک اژدہا ہے، اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہے، فرشتے اتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو کیا فرمایا گیا ہے کہ جہنم کو لایا جائے گا، اور وہ فرشتوں کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، اور جہنم کے آگ کے شعلے ہوں گے، انگارے ہوں گے، دھواں ہوگا، چیخ ہوگی، آواز ہوگی، اور جب وہ قریب آئے گی تو ہر ایک کی آواز پر
چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، ہر ایک پہلے تو زمین پر گر جائیں گے، اور سب بندہ سب بندے سب بندیاں صرف یہی تمنا کریں گی، یا رب نفسی نفسی، یعنی یا اللہ صرف مجھے بچا لے، صرف مجھے بچا لے۔ ہر بندہ یہ کہے گا یا اللہ بس میری جان بچا لے، میرے ابا کو نہ بچائے، چاہے میرے باپ کو نہ بچائے، میرے شوہر کو نہ بچاؤ، میرے بچے کو نہ بچاؤ، کس کو نہ بچاؤ، بس مجھے بچا لو۔ اچھا چلو، یہ تو ہم عام لوگ ہوں گے۔ جو انبیاء ہیں، جو نبی ہیں، وہ بھی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا رب نفسی نفسی، یعنی یا اللہ بس میری جان بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل ہیں، وہ بھی کیا کہیں گے؟ یا اللہ میں اپنے بیٹے کا بھی سوال نہیں کرتا۔ اسماعیل علیہ السلام نہیں کہیں گے یا اللہ میں اپنے ابا کا سوال کرتا ہوں، نہیں، وہ بھی ان کا سوال نہیں کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کریں گے، ہے نا، وہ کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا لے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفات قرآن بیان کر رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر بندہ ہر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب نفسی نفسی۔ نوح علیہ السلام، چاہے یحییٰ زکریا علیہ السلام باپ بیٹے ہیں، وہ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام باپ بیٹے ہیں، وہ بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی نفسی نفسی، یعقوب، یوسف اور یہ اسحاق، ابراہیم، اسماعیل علیہم الصلاۃ و تسلیمات، سب نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا ایک ہی حال ہے، کیا ہے؟ کہ یا اللہ میری جان بچا لے، یا اللہ نفسی نفسی۔ لیکن کیا ہوگا جب یہ سارا ہنگامہ ہوگا نا، یعنی ابھی ذرا کچھ ہو جائے، کسی کو میدان میں لے جا کے کھڑا کرنا پڑ جائے، کھڑا ہونا پڑ جائے، یا کچھ بل جمع ہو رہا ہو، یا کوئی ایسی سرکاری کچھ وہ نکلی ہوئی جس کے لیے ہمیں ضروری وہاں پہ جانا ہو، کھڑا ہونا ہو، تو کتنا برا جو ہے نا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ اس سارے شور میں، اس سارے ہنگامے میں نفس نفسی کے ایک آواز ابھرے گی۔ وہ آواز وہ نفسی نفسی کی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی امتی امتی۔ وہ آواز کیسی ہوگی؟ وہ دکھ بھری ہوگی، وہ درد بھری ہوگی، ہے نا۔ وہ جو کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، وہ کون ہوں گے؟ سارے انبیاء، سارے سننے والے حیران ہوں گے، یہ کون ہے جو آج اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنی جو ہے نا امت کو مانگ رہا ہے؟ جب سب دیکھیں گے ان کے طرف کہ کیا کون ہوں گے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ایسے جھولی پھیلی ہوئی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے ہوں گے، اے رب میری امت، اے رب میری امت۔ یعنی ہمارے لیے، اپنے لیے نہیں کہہ رہے اللہ مجھے بچا لے۔ اب آپ دیکھو یہ کون سی امت ہے یہ جو ساری زندگی جھوٹ پہ گزار دی، ساری زندگی غیبت اور چگلی اور لڑائیوں اور بے پردگیوں میں گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا موقع یہ تھا، کہہ سکتے تھے کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نہ تم نے میری عزت کا خیال کیا، نہ تم نے میری نسلوں کی قربانیوں کا خیال کیا، ہے نا۔ 17 اللہ کے نبی کے اہل عیال میں سے 17 افراد، معصوم بچے، 2 سال کے عبداللہ جیسے شہید ہوئے، کہ تم نے ان کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے اس دین کی خاطر، اور تم چند دن کی لذتوں کی خاطر کیا ظلم و ستم ڈھا کر آئے ہو۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنے کا موقع تھا کہ دفع ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ یا اللہ، یہ کہہ سکتے تھے یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال، انہوں نے جو ہے نا کسی بھی سنت پہ عمل نہیں کیا، کوئی بھی فرض احکامات کو انہوں نے نہیں کیا، یا اللہ ان کو جہنم میں ڈال۔ لیکن اللہ کے نبی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کامل اکمل نبی پر ہم قربان جائیں، اس ہادی رہبر پر قربان جائیں کہ ان کی تعریف کے لیے کہاں سے الفاظ لائیں۔ دو ہستیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک اللہ کے رسول کا۔ ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتے یا اللہ ان کو آگ میں ڈال، انہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے گھر دیکھا۔ کیسا گھر کہ ساری زندگی چھپر میں گزار دی۔ اتنا چھوٹا حضرت امی عائشہ کا گھر تھا کہ اگر اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے تو حضرت امی عائشہ اپنی ٹانگوں کو اپنے پیٹ میں گھسا کے رکھتی، یعنی پیر پھیلانے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اگر کھڑے ہوتے تو چھت میں جو ہے نا سر لگتا، اتنا چھوٹا، یعنی ویسے بھی چھوٹا کمرہ اور ہائٹ میں بھی چھوٹا کمرہ تھا، ہے نا۔ تو وہ نبی جو ایسے گھر میں زندگی گزار کے چلا گیا، ہم نے ان کا دھیان نہیں کیا، بلکہ کہہ رہے ہیں نہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نہ انہوں نے میرے پیٹ پہ پتھر بندھے دیکھے۔ ایک شخص آیا، فقیر یعنی غریب تھا، اس نے آ کے اللہ کے نبی کے سامنے جو ہے نا پلے کو ہٹایا، اپنے دامن کو ہٹایا، پیٹ دکھایا کہ دیکھو یا رسول اللہ، میرے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے میں نے یہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دامن کو اٹھا کے دکھایا کہ اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی ہر مشقت، ہر چیز اللہ کے نبی کے گھر پہ پہلے آئی، ہے نا۔ تو اللہ کے نبی کا کہنے کا یہ موقع ہوتا کہ اللہ نہ انہوں نے میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر بندھے دیکھے، نہ میرا راتوں کا تڑپنا اور مچلنا دیکھا، کیسے روتے تھے امت
کے درد کے لیے جیسے کہ ہانڈی میں ابال آنے کے بعد جو دھڑ دھڑ کی آواز آتی ہے، ایسے اللہ کے نبی کے سینے مبارک سے آواز آتی تھی، ہے نا۔ اللہ نہ کہہ رہے نہ کربلا میں اولادوں کے سروں کو نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھا، یا اللہ ان کو یہ کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی کہ ان کو دفع کر دے میری آنکھوں کے سامنے سے، ان کو ہٹا دے، لیکن ہم قربان جائیں اس نبی رحمت پر، اس ہادی رہبر پر، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ تو ہمیں اب اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمارے نبی کی سیرت ہے اور کیا ان کی سنتیں ہیں اور کیا ہماری زندگی ہے۔ یہ وہ ہیں یہ جن کا نوحہ جو ہے نا، جن کی دعائیں سب سے جدا تھی، جنہوں نے یہاں بھی اللہ کے نبی نے یعنی اس امت کو یاد رکھا، نہیں بلایا، اور میدان حشر میں بھی اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں بلایا، اور ہم کم بختوں نے زندگی میں رہ کر بھی اللہ کے نبی کو بلا دیا، اچھا رزق کھا کر بھی، محلاتوں میں اور گھروں میں رہ کر بھی اس ہستی کو بلا دیا، ہے نا، جس نے ایک جھوپڑی میں زندگی کے سارے لہل و نہال کو گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جس صبح کو اللہ کے نبی کا انتقال ہونا تھا، اس رات میں گھر میں اتنا تیل بھی باقی نہیں تھا کہ جسم سے جو ہے دیا جل سکے۔ سارے عالم کی سرداری نبوت سر پہ ہے، جنت کی چابی ہاتھ میں ہے، لے کر بھی ایسے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، نبوت کا تاج جس کے سر پہ نظر آ رہا ہے، اولین سے لے کر آخرین تک جو نبوت کو لے کر آیا ہے، جو نبیوں کا بھی نبی بن کر آیا ہے، وہ امت کے درد میں غم میں اتنے نچلے زندگی استر پر زندگی گزار دی کہ حالانکہ بڑھاپے میں ہر بندہ اپنے ہاتھ میں 4 پیسے رکھتا ہے، اکٹھے رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کب کام آ جائے۔ یہ آخری رات ہے پیر کی، 63 سال 4 دن پورے ہونے کو ہیں، صبح کو رخصتی ہے، جون کا مہینہ تھا اور آپ بیمار تھے، بخار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، درد تھا جسم میں شدید، جو ہے نا کیا فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک انصاری عورت کے گھر گئی اور کیا کہا، جا کے بہن تیل دے دو، ہمارے گھر میں چراغ جلانے کا بھی تیل نہیں ہے۔ کتنا تیل چاہیے تھا، 1 چھٹانک 2 چھٹانک، یعنی آپ خود ہی سوچو دیا میں کتنا تیل آئے گا، یعنی سب کچھ۔ پتہ ہے جب اللہ کے نبی کے پاس مال و دولت ہوتا تھا نا، تو اللہ کے نبی کمرے میں چکر کاٹتے تھے، بے قرار رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، کیوں کہ اس کو کیسے کر کے ختم کروں، اور جب ختم ہو جاتا تو 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کے سکون کی نیند سوتے تھے، چاہے وہ 2 گھنٹے کی ہی نیند سوتے تھے۔ اور ہم جب نیند میں سوتے ہیں، جب ہماری تجوریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ہم تب نیند سکون سے سوتے ہیں، اور وہ تب سکون سے سوتے تھے کیونکہ حساب ہے نا، آگے دینا ہے، آگے ایک پتہ نہیں کتنے مرحلے ایسے آنے والے ہیں جن سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ان سے چھٹکارا یہاں کے نیک عمل ہیں، یہاں اپنے ٹائم کو بچانا، خیر کے کام میں لگانا، وہ ہے۔ تو کتنا تھوڑا سا تیل چاہیے تھا، تو ہمیں تو اللہ کے نبی جنتوں کی راہوں پہ ڈال کے چلے گئے، ہے نا، ہمیں تو جنت اللہ کو راضی کرنے سے ایک طریقے بتا کے چلے گئے، ہے نا، اور اپنے آپ خود ایسے نچلے استر پر زندگی گزار گئے کہ کوئی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جس کے گھر میں اتنا سا بھی تیل نہ ہو کہ جو ہے نا گھر میں اندھیرا ہے چراغ ہی جل جائے۔ اور وہ بھی کس لیے ضرورت تھی، جب اللہ کے نبی شدید بیمار تھے تو صحابہ زیارت کے لیے آ رہے تھے، اس لیے ضرورت تھی۔ وفات سے 1 ہفتہ پہلے نا اللہ کے نبی نے کیا کہا، اب یہ جہاں جب ہم تھے نا تو یہ بالکل جسٹ وفات سے 1 دن پہلے کا واقعہ تھا، اب یہ 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ، صحابہ ملنے کے لیے آیا اللہ کے نبی سے، تو ان کے دیکھنے سے رونے لگے، ان کو دیکھ کے اللہ کے نبی کو رونے لگے، اور اللہ کے نبی رونے لگے، کہا کہ جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ خوب زیادہ امت کو، ان کو ساتھیوں کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی چھاؤں میں رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، خوب لمبی چوڑی دعا دی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا، کہا کہ میرے اہل بیت دیں گے۔ پھر پوچھا کفن کون دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت دیں گے۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا، کہا کہ مجھے جب تم کفنا دو تو مجھے رکھ دینا کمرے میں، سب سے پہلے میرا جنازہ پڑھے گا۔ اب آپ دیکھو کتنی اونچی ہستی ہیں کہ میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے، یعنی میرے دوست جبرائیل و میکائیل میرا جنازہ پڑھیں گے، وہ میرے لیے باقاعدہ صفحے بنا کے نماز جنازہ نہیں ہے۔ پھر تم جتنی کمرے میں جگہ ہو، یہ پہلے ساری تاکید کی جا رہی ہے کیونکہ سب کو لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی حالت جو ہے نا ڈاؤن ہے، تو پھر کیا ہوا کہ سب آ جانا، جتنے بھی کمرے میں جگہ ہو سب مرد آ جانا اور میرے لیے
لیے دعا کرنا, پھر تم چلے جانا, پھر عورتیں آئیں گی, پھر وہ میرے لیے دعا کریں گے, ہے نا, پھر تم چلے جانا, پھر بچے آئیں گے, وہ میرے لیے دعا کریں گے, پھر غلام آئیں گے, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ نماز جنازہ نہیں ہوئے, اور تقریباً جو ہمارے علم میں ہے تقریباً 1 ہفتے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی رکھا گیا تھا. تو کیا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کہ میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا, میرا اللہ سب سے پہلے شروعات کرے گا, اللہ اکبر, جس کے جنازے عرشوں سے پڑھے جائیں. ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو, اللہ کے نبی کے طریقے کو نہ بازار میں آنے دیں, نہ گھر میں آنے دیں, نہ شادیوں میں آنے دیں, نہ اپنے کھانے پینے کے طور طریقوں میں آنے دیں. تو سب سے زیادہ جو ہے نا عورتیں شادیوں میں تباہی کرتی ہیں, مردوں کی کمائی کو ہلاک کر رکھی ہے. مردوں کا بھی قصور ہے کہ وہ ان کو اجازت کیوں دیتے ہیں. سب سے زیادہ تو سچ میں ہمیں اپنی ذات سے گلہ ہے نا, نہ اللہ سے محبت, نہ اللہ کے رسول سے محبت, نہ ان سے ملاقات کا شوق, ہے نا. تو جب آپ کے انتقال میں 5 دن رہ گئے تو آپ نے کہا کہ مجھے غسل دو, 7 کنووں کا پانی منگوایا گیا, ہے نا. ٹپ نہیں تھی حضرت امی عائشہ کے گھر میں, حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا, اس میں آپ کو بٹھایا گیا, اور 7 کنووں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا, ہے نا. پھر آپ نے سر پر پٹی باندھی, اور حضرت عباس اور حضرت علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ظہر کی نماز سے پہلے آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا, لوگوں میں تم میں ایک زندگی گزار کے جا رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے سے تم پہ کوئی زیادتی ہو گئی ہو, یا میں نے تمہارا کسی کا حق مار دیا ہو. ظاہر ہے کہ مجھ سے ابھی بدلہ لے لو, میں حاضر ہوں, آخرت میں مجھ سے مطالبہ نہ کرنا. ایسا پاک پیارا پاکیزہ نبی وہ ایسی بات کر کے جا رہا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر پر آئے, پھر کہا, لوگوں میری جان حاضر ہے, میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی کا نقصان کیا ہو, میری جان حاضر ہے, مجھ سے بدلہ لے لو, پر آخرت میں مجھ سے سوال مت کرنا, مجھ سے بات مت کرنا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میرے آپ پر 3 درہم ہیں, آپ کے ذمہ 3 درہم ہیں. آپ نے کہا کہ کس سلسلے میں ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ مانگا, تو اللہ کے نبی نے کہا, اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے. تو یا تو اسی نے کہا, سائل نے, سوال کرنے والے, یا اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ فلاں دکاندار سے لے لو, جب میرے پاس آئے گا میں دے دوں گا. پیچھے سے حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ, اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بے شک دیں, لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اوروں کے لیے قرضہ نہ اٹھائیں. تو دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, آپ عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ رکھیں, آپ اللہ کے نام پہ لگا دیں. تو وہ اس طریقے سے ان کے جو ہے نا پیسے ادھار تھے. تو پھر اللہ کے نبی نے فضل بن عباس سے فرمایا, فضل یہ میرا قرضہ تم ادا کر دینا. تو یہ جاتے ہوئے اپنی امت کے ساتھ یہ کچھ اللہ کے نبی نے معاملہ کیا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں کر کے گیا جو ہمارا نبی نے, ہمارے نبی نے کیا کہ جب آخری دن آیا, آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پردہ ہٹایا, ہے نا, چہرے پہ بشاشت. حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز ہی کے اندر ہم نے سب نے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا, اور ہم بھول ہی گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور نماز پڑھے. تو آپ نے اشارے سے کہا کہ نہیں, تو ہی نماز پوری کر. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی یہ آخری ملاقات تھی اپنی امت سے, اور آنکھوں میں جو یہ ملاقات ہوئی ہے. گھر آ کر آپ نے حضرت حسن حسین کو بلوایا, ان کو پیار کیا. حضرت فاطمہ کو بلایا, ان کو پیار کیا. حضرت علی کو بلایا, حضرت حسن حسین ان سب کو پیار کیا. اور پھر حضرت علی کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا. کافی دیر ان کے سر پہ جو ہے نا ہاتھ ملتے رہے, ان کو پیار کرتے رہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا, جبریل علیہ السلام آ گئے. جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہی دوسرے فرشتے آئے تھے کہ یا رسول اللہ, باہر ملک الموت ہے, آ چکے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. آپ نے کہا آنے دو. تو ملک الموت کے فرشتے جو ہے نا اندر آئے. کہا یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام ذمے میں لگا ہے, یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پوچھ کے جانا, بن پوچھے مت جانا, ہے نا. اور پہلا موقع ہے کہ جب آئے تو مطلب سلام بھی کرنا. تو سلام کیا اور پوچھا کہ اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا, اگر آئے تو لے کے آ جانا. تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کہوں میری جان نکالو, تو کیا میری جان بھی نکالو گے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ تیری کیا رائے ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کی شوق میں ہے, باقی آپ کی مرضی کہ آپ کو کیا چاہیے. حالانکہ اللہ کی جیسی پاکیزہ ہستی اللہ کے نبی کو ملے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنی امت کے بارے میں سوال کریں کہ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. کیونکہ امت ہی خطا کار اتنی ہے کہ وہ گناہ کر کر کے اللہ کے عذاب کی مستحق بن رہی ہے گویا کی.
تو کہا کہ پھر مجھے میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کہ مجھے جانا ہے یہ رہنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی اس وقت میں یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج کوئی انسانی شکل میں موجود نہ ہوتے، بندر اور خنزیر ہی پھر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو پچھلی امتوں نے صرف ایک بنی اسرائیل کی امت نے کیا کیا تھا کہ ان کو بار والے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، اور انہوں نے بار والے دن جال لگا کے اگلے دن مطلب مچھلی کو نکالا، تو اس پر بھی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا تو کیا ہوا کہ اس پر بھی یہ پکڑ آئے کہ وہ سوئے تو ہیں انسانی شکل میں اور اٹھے ہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں۔ یہ ایک نافرمانی، اور دیکھو ہم لوگ کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ سبھی کی حفاظت فرمائے۔ تو کیا کہے کہ اس نبی کو دعا دو کہ وہ تمہارا یہ کام کر گیا۔ جبریل علیہ السلام واپس گئے، پیغام لے کر آئے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت کو میں کچھ نہیں کہوں گا، ساتھ دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندر اور خنزیر نہیں بناؤں گا، ساتھ دوں گا۔ تو آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اے اللہ اب مجھے بلا لے اپنے پاس۔ آپ کا سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت امی عائشہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا، حضرت امی عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا گال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا گال حضرت امی عائشہ کے سینے پہ تھا۔ چند لمحات باقی تھے، یعنی بالکل بس گویا کہ روح کے نکلنے کا ہی جسٹ وقت تھا، چند لمحات، چند سیکنڈ، ان کو بھی ضائع نہیں کیا، ان کو بھی اپنی امت کو خطاب کیا، اپنی امت کی طرف رخ موڑا، اپنی امت کو پیغام دیا کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ، یعنی آواز نہ، دیکھو ابھی میں یہ کہہ رہی ہوں نا اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، یہ بہت بڑی بات لگ رہی ہے بولنے میں، لیکن کیونکہ عربی کی بات ہے تو پھر وہ کیا تھا، الصلاۃ، یعنی صلاح کہنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی، اور اچھے سے بالکل اتنی ہلکی آواز تھی کہ بس کانوں میں ہی جا رہی تھی، اتنی ہلکی آواز تھی، یعنی اتنی بھی طاقت تھی، جو اتنی سی طاقت تھی اس کو بھی ضائع نہیں جانے دیا، امت کو نماز کی طرف رخ کرا۔ اب آپ سوچو امت کے لیے کتنا ضروری ہے نماز پڑھنا، کہ وہ چند لمحات کتنے قیمتی لمحات تھے جس میں اللہ کے نبی نے اس امت کو کیا کہا ہے کہ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج اس سے زیادہ ہم یہیں سے ناکام ہو گئے، نماز چھوڑ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میری آخری وصیت ہے، یہ اللہ کے نبی کی آخری وصیت 23 سال کی محنت کا نچوڑ ہے کہ نماز نہ چھوڑنا۔ جاؤ دیکھو، چکر لگاؤ، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، ہے نا، چکر لگا کے دیکھو۔ تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری وصیت کہ میری امت کے غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، میری امت کے غریبوں سے بدتمیز نہ ہو جانا، متکبر نہ ہو جانا، اللہ بھی تمہیں قیامت کے دن اپنا قرب نصیب فرمائے گا اگر ہم ان کے ساتھ بدتمیزی سے نہیں بات کریں گے۔ تو یہ آخری دو وصیت تھی۔ پھر جب آواز ذرا سی کم ہو گئی تو پھر کہا الصلاۃ، الصلاۃ، بہت ہلکے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آخر میں فرمایا اے میرے رب اب مجھے بلا لے اپنے پاس، اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب آپ دیکھو یہ جو ہے نا نماز، اور میری امت کے غریب، بیوہ، جو بھی کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نا، یہ پورا دین بنتا ہے۔ بنیادی چیز کیا ہو گئی ہے؟ نماز، بنیاد، اسلام کی بنیاد کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ دین اسلام نماز سے ہو رہا ہے، گویا کہ ایمان تو سب کا اپنے اندر سینوں میں ہے، تو نماز سے شروع ہو کے اخلاق پہ ختم ہو رہا ہے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ کہ اپنے سے نیچے لوگوں کے، یعنی ان سے کیا کرنا؟ اچھے سے بات کرنا، ان سے تمیز سے بات کرنا، متکبر نہ ہو جانا، انہیں گالیاں نہ بکنا، چاہے ڈرائیور ہیں، چاہے جو ہے نا گھر میں کام کرنے والیاں ہیں، چاہے مانگنے والیاں ہیں، تو ان سے کیا کرنا، یعنی اخلاق اور اس نماز، ان دونوں کو مکمل کر دیا دو لفظ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی حضرت عمر اور مغیرہ بن شعبہ یہ نکلے ہی تھے، یعنی اللہ کے نبی جب تک حیات تھے تو حضرت عمر اور مغیرہ بن شعبہ یہ نکلے ہی تھے، تو کیا ہوا تھا؟ تھوڑے ہی راستہ طے ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چیخیں سنائی دی، تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا ہائے اللہ کے رسول انتقال کر گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا بکو مت، غصے میں تھے حضرت عمر کا، تو یہی ایٹیٹیوڈ تھا نا کہ وہ بہت زیادہ جلالی تھے، وہ پہلے جب دین کے خلاف تھے تو دیکھو کتنا بڑا ان کا وہ تھا مشن کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ کہ میں فوت کروں گا، لیکن جب دین میں آ گئے تو اتنے زیادہ کہ جو ہے نا انہی کے زور پہ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ بقومت، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، بالکل اللہ کے نبی انتقال نہیں کر سکتے، یہ کہا انہوں نے۔ حضرت عمر پر جیسے بالکل ہی محبت میں اور عشق میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی تھی کہ کہہ رہے خبردار ایسا مت کہو، لیکن جب حضرت امی عائشہ کی چیخیں سنائی دی تو پھر اجواز مطہرات آئیں اور سب میں جو ہے نا چیخو پکار ہو گئی، سب رونے لگے۔ دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہے اللہ کے نبی کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، دنیا کا سب سے بڑا حادثہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس
کائنات جو ہے نا، ابھی کائنات کی جو بہار بچی ہے نا، وہ نقلی بہار بچی ہے، اصلی بہار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ صحابہ مسجد میں اکٹھے ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی کہ کوئی نہیں کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ جس نے یہ کہا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ کہہ رہے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر گئے ہوئے تھے اپنی بیوی کے پاس، اور کہیں گئے ہوئے ہوں گے اگلی جگہ کہیں پہ گئے ہوں گے، تو پھر ان کو وہاں پہ جو ہے نا خبر پہنچائی گئی، تو وہ وہاں سے بھاگے ہوئے آئے اور کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے چادر ڈالی ہوئی تھی، اور اپنے آپ حضرت ابوبکر نے چادر کو ہٹایا، ماتھے کو چوما اور آنسو ڈھلک گئے، اور پھر فرمایا کہ واہ 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 صفیہ، واہ خلیلہ، واہ نبیہ، ہائے میرا یار مجھ سے جدا ہو گیا، ہائے میرا یار مجھ سے چھوٹ گیا، ہائے میرا چراغ مجھ سے جدا ہو گیا۔ کیونکہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت ابوبکر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے ماتھے پر دوبارہ سے جو ہے نا بوسہ دیا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی ان کو بہت زیادہ غم ہو رہا تھا، بہت ہی زیادہ، لیکن پھر بھی انہی نے پورے ماحول کو سنبھالا، گویا کہ وہ ایک باپ جیسے بن گئے تھے اس وقت میں، امت کو بھی سنبھالا، حضرت عمر کو بھی سنبھالا۔ حضرت عمر جب بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے نا، گرج رہے تھے، منبر پر حضرت ابوبکر تشریف لے گئے اور ان کو جو ہے نا قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی۔ کیا کہا؟ پہلے عمر بیٹھ جاؤ، وہ کہہ رہے میں نہیں بیٹھوں گا۔ آپ نے پھر آیت پڑھ کے سنائی جس کا ترجمہ تھا کہ اے لوگو جو محمد کی پوجا کرتے ہیں وہ سن لو، محمد یقیناً انتقال کر گئے، اور جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں وہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ اے میرے حبیب تجھے بھی موت آئے گی اور تجھے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، یعنی یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی تو پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں زمین پر گر گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے نبی جو یعنی حضرت ابوبکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ان کو لگا جیسے کہ یہ قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے قرآن میں گویا کی تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہے تھے نا، وہ محبت میں اور عشق میں کہ وہ چاہ ہی نہیں رہتا اپنے نبی سے جدا ہونا، اسی لیے وہ ان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی کی چھت پر جو ہے نا کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، ہے نا، تو جب اذان دی اور جب اس پر پہنچے اشہد ان محمد، جب یہ کہا تو آواز وہیں بند ہو گئی اور وہیں اذان میں ہچکیاں شروع ہو گئیں، اور اذان جب لوگوں نے سنی تو چیخو پکار شروع ہو گئے، رو رو کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور بہت زیادہ مشکل سے انہوں نے اذان کو پورا کیا، پھر نیچے اترے اور کہا کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر سے اجازت لے کے چلے گئے، ہے نا، کہ ابوبکر میرا اب مدینہ میں دل نہیں لگتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے، کہ میرا دل نہیں لگتا، مجھے اجازت دے دو کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کے بعد واپس آئے، ہے نا، اور یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مزے سے آ رہے ہیں نا، جیسے بچے اسکول سے آتے ہیں، گھر جائیں گے، کھانا کھائیں گے، امی سے ملیں گے، پیسے ملیں گے، چیز ملے گی، تو اس طریقے سے وہ مستی میں 6 مہینے کے بعد آ رہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں، اس سے پہلے ایک ان کو سپنا بھی آیا تھا، ایک سیکنڈ، مجھے اجازت دیں، واپس آئے، اللہ کے نبی خواب میں آئے، جب یہ آئے نا اللہ کے نبی ان کے خواب میں آئے کہ کہا بلال بڑے بے وفا ہو، میرے گھر آنا ہی چھوڑ دیا، کہ ہم سے ملاقات ہی چھوڑ دی، تو رات کو اٹھے اور کیا کیا، انتظار نہیں کیا دن کا، جب اللہ کے نبی سپنے میں آئے کہ مدینہ آنا چھوڑ دیا، گھر ہی آنا چھوڑ دیا، تو میرے گھر آنا چھوڑ دیا، تو یہ سپنے آیا، دن کا انتظار نہیں کیا، رات ہی کو اونٹنی کو بھگایا، دن رات جو ہے نا 2-3 دن کا سفر، ہفتوں کا سفر طے کرتے کرتے وہ انہوں نے یعنی 3 ہفتوں کا سفر طے کرتے کرتے 1 ہفتے میں ہی اس سفر کو طے کیا اور مدینہ پہنچے، اور یہ بے خودی ہو گئی، یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے نا، اس خواب سے بے خود ہو گئے تھے، جب آئے تو ایک دم سے دھکا لگا اور جا کے اللہ کے نبی کی قبر پر گر گئے اور کہا یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہو؟ تو پھر جب اذان کا وقت ہوا تو لوگوں کو جی چاہا کہ بلال اذان دیں، لیکن وہ قسم کھا چکے تھے کہ میں اب اذان نہیں دوں گا، لیکن جب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اذان دیں، تو پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے بچوں، تمہاری کہنے پہ میں اذان دیتا ہوں اور میں قسم کا کفارہ کروں گا۔ 7-8 سال کے تھے جب اس وقت، تو جب انہوں نے اذان دی تو پھر ایسا ہی لگا جیسے کہ اللہ کے نبی کا دور آ گیا ہو، اور سب رونے لگے، جیسے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سب جو ہے نا، عورتیں بھی اور بچے بھی سب جو ہے نا گھروں سے باہر آ گئے، اور دوبارہ سے وہی ماحول ہو گیا جب اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا تھا، جب ہو رہا تھا۔
تو میری بہنوں یہ جو ابھی ہم نے سارا جو واقعہ سنا ہے، جو اللہ کے نبی کی محبت میں جو آنسو بھی بہے ہیں، جو بھی کچھ ہوا ہے، تو یہ زندگی کو ہم اللہ کے نبی کی اپنائیں گے نا تو ہی ہم اللہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے تک پہنچنے کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر تم اللہ کے نبی کے طریقے پہ چل کے آؤ گے تو تم میرے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میرے نبی کا طریقہ اپنایا، جو میرے نبی کا بن گیا وہ میرا بن گیا، اور جو میرے نبی کا نہ بن سکا وہ مجھ تک آ نہیں سکے گا. تو اللہ کے تک پہنچنا ہے نا تو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے، مشقتیں آئیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس آخرت کی مشقت سے بچنے کے لیے دنیا کی تھوڑی سی مشقت تو اٹھانی پڑے گی نا. ایسا تھوڑی ہے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کو جنت کی سرداری مل رہی ہے تو وہ کوئی ایسے ہی مل رہی ہے نا، فاقے کر رہی ہیں، کتنے کتنے دن کے فاقے کر رہی ہیں، بیمار بھی ہیں، ہے نا، اور نہ کھانے کے لیے اسباب ہے، نہ کوئی دوائی ہے. تو پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صبر کر میری بچی، تو جنت میں عورتوں کی سردار ہونے والی ہے. تو ویسے ہی مل گئی یہ سرداریاں، ویسے ہی مل گئی. دنیا جیسی گری پڑی چیز جو ہے نا، انسان اس کے لیے تھکتا ہے، کھپتا ہے، جان مال خون پسینے ایک کرتا ہے تب جا کے حاصل کرتا ہے، اور وہ بھی کتنے دن کے لیے. مختصر سامان ہے وہ بھی، اسے یہ تو چھوڑ کے مر جائے گا یا خرچ کر دے گا. اور وہ جنت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندے بندیوں کے لیے بنائی ہے، اس کی چیزیں، اس کا سامان، اس کی رہائش، اس کا رہنا، اس کی نعمتیں، اس کا کھانا اور پینا اور اس کا لباس اور اس کے عیش و آرام. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں سقط ہی نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ راستہ صحیح اختیار کرنا ہے نا، غلط ورنہ اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے تو وہ راستہ ہم گم کر دیں گے اور راستے سے بھٹک جائیں گے تو منزل تک نہیں پہنچیں گے. منزل اللہ کے نبی کے راستے پہ چل کر ہی ملنے والی ہے. اگر ہمارے گھر اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھا کھانا ہے، لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو یہ بیکار ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو یہ بیکار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کھانا کوئی کھانا نہیں، یہ کپڑے کوئی کپڑے نہیں ہیں. تو کیا فرمایا، جیسے کہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے، کوئی جا رہا ہے سفر میں اور وہ بھٹک جائے، اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح یہ زندگی ہے. لیکن چلو اب تک کی جو ہماری زندگی تھی، چاہے کسی کی 30 سال، 60 سال، 50 سال، جو زندگی 20 سال، 22 سال لڑکے جو یہاں بیٹھے ہیں سبھی کی، اگر اب تک کہ ہماری نافرمانی کی زندگی بنی ہے، کوئی بات نہیں. کیا فرمایا، جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جن منزلوں پہ خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا. مطلب ہمیں اگر اب تک کہ ہم نے توبہ، اگر اب تک کہ ہم نے نافرمانی کی زندگی گزاری، ابھی ہم علم سیکھیں، سنیں، عمل کریں، تھوڑا تھوڑا کریں. ہم تو ایک دم بہت سارا نہیں کہہ رہے، کیونکہ قرآن پاک بھی 23 سالوں میں نازل ہوا ہے. 23 سالوں میں. اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوتا تو صحابہ جیسے لوگ عمل کرنے سے انکار کر دیتے کہ ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہے، تو تھوڑا اترتا فوراً عمل ہوتا، تھوڑا اترتا فوراً عمل کرتے. تو اس طریقے سے. لیکن اب یہ جو میں نے شعر پڑھا یہ غلط جگہ پہ لے گئی میں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب یہاں سے اگر ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، سنا کے عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اپنی مرضی کی زندگی گزار کے کہاں پہنچ رہے ہیں، قبر میں اگر جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا، ہمیں راستہ تو ہم نے جیسے کیسے گزار لیا، لیکن جب ہم منزل پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ راستہ غلط اختیار کر کے آ گئے تھے. تو ایسا کوئی راستہ نہیں ملے گا کہ جو واپس پلٹ کے آئیں، نیک عمل کریں اور اللہ کو راضی کریں. ابھی یہ زندگی ہے، ابھی یہ مہلت ہم کو ملی ہوئی ہے. جو چلے گئے ان کے اعمال نامے بند ہو گئے، ہم ابھی زندہ ہیں، ہمارے اعمال نامے کھلے ہیں. سو لہٰذا ہمیں فکر کرنی ہے اپنی آخرت کی. ساری زندگی چل جب شام ہونے لگی تب پتہ چلا کہ غلط راستہ تھا. کون لوٹے، کب لوٹے، دروازے بند ہو چکے ہیں. یہ وقت ہے، ابھی ہمارے پاس موقع ہے. تو سب سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. 3 بار توبہ کریں. سب ایک ساتھ کہیے یا اللہ میری توبہ. ایک بار اور کہہ دیجیے سچے دل سے، یا اللہ میری توبہ. اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے کہیے یا اللہ میری توبہ. کیونکہ پتہ ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، آسمانوں پہ شادیانے جلتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کس خوشی میں تو نے جو ہے نا کنڈیل اور فانوس جلائے ہوئے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلاں بنت فلاں، یعنی آپ میں سے کسی ایک کا نام لے کے، ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی بھی ایک جس کے اللہ کو توبہ پسند آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلاں بنت فلاں نے آج مجھ سے توبہ کی ہے، مجھ سے صلح کی ہے، وہ دوزخ سے بچ گئی ہے، اس نے جنت کے راستے پہ قدم رکھ لیا ہے. میں اس وجہ سے میں خوش ہوں کہ وہ دوزخ سے بچ کے جنت میں آ رہی ہے. خوشی ہمیں منانی چاہیے کہ ہم نے دوزخ سے اپنے راستے کو ہٹایا، جنت کی طرف اپنا رخ موڑا ہے، لیکن خوشی ہمارا اللہ منا رہا ہے کیونکہ اس کو ہم سے محبت بے انتہا ہے.
تو سب اپنے نمازوں کی فکر کریں، اپنے نماز کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے برتاؤ کی فکر کریں، اپنے اخلاص کو ٹٹولیں اور اس کے لیے دوسروں کو بھی لیے بھی فکر مند ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی بھی اتنے ہی زیادہ فکر مند ہوتے تھے، کتنے زیادہ فکر مند ہوتے تھے کہ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر جو ہے نا مریض پہ زور لگاتا ہے بچ جائے بچ جائے، ایسے ہی اللہ کے نبی کافر لوگوں پہ زور لگاتے تھے کہ کسی طرح بچ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور اس کا چھن جانا آج کے وقت میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یوں چٹکیوں میں نکل جائے گا ایمان اس موبائل کی وجہ سے۔ ایک تو حرام نوالا اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے جس کی کوئی حد نہیں، حرام نوالا اور دوسرا بد نظری، یہ دو گناہ ایسے ہیں، اسی لیے ان سے بہت زیادہ بچنے کی بہت زیادہ کوشش کریں۔ چلیے وما علینا الا البلاغ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تمام تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔